تو مرزا صاحب کا بنیادی طور پہ مقدمہ یہ ہے کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھے۔ باغی کیوں تھے؟ کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس روایت کو مرزا صاحب بھی اپنے کتابچے میں لے کے آئے، یہ یہاں پہ صحیح بخاری کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ صحیح بخاری کا یوں آپ کہہ لیں قدیم ترین نسخہ ہم نے نکال لیا اویلیبل، جو ہمیں اویلیبل ہے، قدیم ترین ہینڈ ریٹن ہاں مینوسکرپٹ جو اس وقت موجود ہے، آپ نے نکالا ہے اس کا مینوسکرپٹ، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اب یہاں یہ جو عربی جانتے ہیں وہ اس کو پڑھ اچھے سکتے طریقے ہیں، سے آپ پڑھ نے سکتے تو ہیں۔ اس کو بہت ہی تحقیق کر ڈالی، کہاں سے شروع کیا کہاں تک لے یہاں گیا۔ پہ کیا الفاظ ہیں؟ شروع میں وہی بات ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور وہ دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے حضرت عمار بن یاسر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی جھاڑی ہے، ویح عمار، عمار کے اوپر افسوس، آگے نہیں لکھا ہوا تقتل الفئۃ الباغیہ، ٹھیک ہے۔ یہ اب روایت ہے اسی چیپٹر میں، وہی راوی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ نہیں ہیں، مینوسکرپٹ میں نہیں ہے، قدیم ترین صحیح بخاری کے نسخے میں نہیں۔ اب دیکھیں نا، جس کا کوئی ریسرچ سے ڈاکٹر صاحب تعلق ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ مینوسکرپٹ کیسے کیسے ہیں۔ لوگ مینوسکرپٹ کے اوپر پی ایچ ڈیاں کرتے ہیں۔ دوسری بات جو ابن حجر نے کی ہے علیہ الرحمہ، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ امام بخاری نے یہ الفاظ لکھے تھے لیکن پھر ان کو جان بوجھ کے حذف کر دیا۔ کیوں حذف کیا؟ اب وہ کہتے ہیں وہی ان ابا سعید خدری اعترف، کیونکہ ابو سعید خدری نے اعتراف کر لیا صحیح مسلم کی روایت میں کہ میں نے براہ راست اللہ کے رسول سے نہیں سنا یہ الفاظ۔ تو پھر امام بخاری نے کہا نہیں، اب میں ان الفاظ کو نکال دوں گا۔ جب لکھے تھے نا تو کچھ لوگوں نے بھی لکھ لیے، بعد میں امام بخاری نے ان کو حذف کر دیا۔ امام بخاری نے تو حذف کر دیا لیکن جو لوگ لکھ کے جا چکے تھے تو وہ غلطی پھیل گئی۔ تو پھر آپ مرزا صاحب کو کیا دعوت دینا چاہیں گے اس کے بعد کہ بھائی دین کا علم حاصل کریں؟ ہم تو انہیں یہی کہیں گے سب سے پہلے عربی زبان کا علم حاصل کریں، عربی کے اندر پختگی پیدا کریں، اور پھر صحیح معنوں میں، وہ بس ان کو الفاظ آتے ہیں اصول حدیث اصول فقہ، صحیح بات ہے، انہیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی، اور نہ ان کے شاگردوں کو پتہ ہے کہ اصول حدیث کس بلا کا نام ہے۔ وہ انہوں نے اردو میں چند کتابیں پڑھ لی ہیں، اس سے ان کو شاید یہ وہم ہو گیا کہ انہیں کچھ پتہ ہے۔ تو یہ جو علوم و فنون ہیں، اصول تفسیر ہیں، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، عربی گرامر کا گہرا علم ہے، بلاغت کا علم ہے، پھر اسماء و رجال کا علم ہے، پھر اب دیکھیں نا یہ بات جو ہم نے نکالی ہے، یہ نسخوں کا علم، صحیح بخاری کے نسخوں کا، ان کا تقابلی مقابلہ، مینوسکرپٹس کا، اس کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ الفاظ صحیح بخاری میں درج ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو جب ہم مرزا صاحب سے ملاقات کرنے گئے تھے تو اس وقت بھی ہم نے اس روایت پہ بحث کی تھی، لیکن مرزا صاحب کے پاس اس قسم کا علم نہیں ہے، سطحی علم ہے۔ ہاں، تو وہ اس وجہ سے انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ جذباتی انداز میں اپنے فالورز کو جذباتی بنایا ہوا ہے۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس قسم کی جذباتی باتیں وہ کرتے ہیں جن کا علم کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، لین دین بھی نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب کا بنیادی طور پہ مقدمہ یہ ہے کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھے۔ باغی کیوں تھے؟ کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس روایت کو مرزا صاحب بھی اپنے کتابچے میں لے کے آئے، یہ یہاں پہ صحیح بخاری کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے یہ بیان فرمایا کہ ہم لوگ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اینٹیں اٹھا کے لے کے آ رہے تھے، ایک ایک اینٹ۔ تو حضرت عمار بن یاسر جو ہے وہ دو دو اینٹیں اٹھا کے لے کے آ رہے تھے اپنے شوق اور جذبے کی وجہ سے۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کی مطلب مٹی اور گرد وغیرہ جھاڑی، محبت کا، شفقت کا اظہار کیا، اور ساتھ میں یہ بات کہی کہ افسوس کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ عمار کو آگ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ جو سکرین پہ ہے دلائل النبوہ، یہ امام بہقی کی کتاب ہے۔ امام بہقی بہت بڑے محدث ہیں، سنن بہقی ان کی کتاب جنہوں نے دیکھی ہے۔ امام بہقی جو ہے نا متوفہ 458 ہجری، ٹھیک ہے،
وہ یہ کہتے ہیں دلائل النبوہ میں، یہ سیرت کی کتاب ہے بیسیکلی، کہ یہ جو روایت ہے تقتل الفیۃ الباغیہ ورواء البخاری فی الصحیح، اس روایت کو امام بخاری صحیح میں لے کے آئے ہیں، ان مسدد ان عبد العزیز اس سند سے، الا انہ لم یذکر، لیکن امام بخاری نے یہ لفظ نقل نہیں کیے تقتل الفیۃ الباغیہ۔ اچھا، امام بہقی کہہ رہے ہیں کہ بھائی امام بخاری اس روایت کو صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں، لیکن انہوں نے تقتل الفیۃ الباغیہ کے الفاظ امام بخاری نے نقل نہیں کیے۔ تو پھر بخاری میں آئے کس طرح کی؟ یہ ہم آگے سمجھتے ہیں اس کو۔ یعنی ابھی تک جو میں آپ کی بات سمجھا ہوں کہ بخاری میں یہ الفاظ فی الحال تو موجود ہمیں نظر آتے ہیں، فی الحال نظر آتے، لیکن امام بخاری اس کو لے کر نہیں آئے، ہاں امام بخاری نہیں اس کو لے کے آئے، امام بہقی کہتے ہیں۔ امام بہقی یہ امام بہقی کے سامنے نسخہ ہے نا صحیح بخاری کا، اصل نسخہ، ہاں ظاہر بات ہے، دیکھیں وہ تو اپنے دور میں ان کے سامنے بھی تو صحیح بخاری ہے، جی، وہ بھی تو بخاری پڑھا رہے ہیں، اس لیے ہم نے سن وفات کا ذکر کیا 458 کا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ اصل میں کہتے ہیں نہیں وہ صحیح بخاری کی آپ جو ہے وہ اس کو مشکوک کیے جا رہے ہیں، بھائی یہ باتیں میں کر رہا ہوں، امام بہقی کر رہے ہیں، جی، سارے محدثین یہ باتیں آپ کی کر گئے ہیں، آپ محدثین کی نہیں مان رہے، یعنی آپ 1400 سال کی علمی روایت سے کٹ کے صحیح بخاری کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہی متجددین کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد الجمع بین الصحیحین، جمع بین الصحیحین کتاب سے ہی آپ کو معلوم ہو گیا نا کتاب کا ٹائٹل کیا ہے، کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کو جمع کیا گیا، ٹھیک ہے، بہت سے علماء نے اس طرح سے کام کیا۔ یہ امام حمیدی کی کتاب ہے، اب سن وفات دیکھیں 488، ٹھیک ہے، یعنی امام بخاری سے 200 سال بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ تو 1200 سال بعد بیٹھے ہیں نا، ابھی ہم 200 سال بعد ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں الجمع بین الصحیحین میں، یعنی موضوع بھی وہی ہے، یہ نہیں کہ کوئی اور کتاب ہے جس میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایتیں جمع کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو حدیث ہے نا کہ عمار جو ہیں ان کو جو ہے وہ ایک باغی گروہ قتل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا انہوں نے جب حدیث نقل کی نا، انہوں نے جب حدیث نقل کی کس طرح سے نقل کی؟ اسی روایت کو کہتے ہیں عمار جو ہے وہ 2 اینٹیں لے کر آ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر سے گرد و غبار کو جھاڑا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ عمار پہ افسوس کہ عمار تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور وہ عمار کو آگ کی طرف بلا رہے ہیں، درمیان میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ الجمع بین الصحیحین کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت بھی لائیں گے، صحیح مسلم کی روایت بھی لے کر آئیں گے۔ جب صحیح بخاری کی روایت انہوں نے صحیح بخاری کے نسخے سے اپنی کتاب میں نقل کی ہے تو اس میں تقتل الفیۃ الباغیہ کے الفاظ نقل نہیں کیے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ روایت تو اس طرح سے ہے، پوری روایت اس طرح سے ہے، فی ھذا الحدیث زیادہ مشہورہ، لیکن اس حدیث میں کچھ اضافہ بڑا مشہور ہو گیا ہے۔ اچھا، وہ اضافہ کیا ہے؟ اچھا ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ لم یذکرھا البخاری اصلا، امام بخاری نے اصلا وہ اضافہ انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا، فی طریق ھذا الحدیث، اس حدیث کے دونوں طرق میں، امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ حدیث دو مرتبہ لے، 2 ڈفرنٹ چینز آف نریشن، ہاں 2 جگہ پہ یہ روایت لے کے آئے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری تو دونوں جگہ پہ یہ الفاظ نہیں لے کے آئے، لیکن یہ مشہور بڑے ہو گئے کہ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ تقتل الفیۃ الباغیہ کے الفاظ ہیں۔ تو کہتے ہیں وَلَعَلَّهَ لَمْ تَقَعْ إِلَيْهِ فِيهِمَا، یا تو یہ ہے کہ امام بخاری نے ان کو درج ہی نہیں کیا تھا، یا پھر یہ ہے کہ امام بخاری نے ان کو درج کیا تھا لیکن بعد میں کسی وجہ سے حذف کر دیا، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ امام بخاری کے ہاں نہیں ہے۔ یعنی ابھی تک کا نتیجہ ہمارے سامنے کیا آیا ہے کہ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، محدثین کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، لیکن کتنی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر جو ہے مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے، باقی لوگ 1 اینٹ اٹھا رہے تھے، اللہ کے رسول نے ان کی گرد و غبار صاف کیا اور انہوں نے کہا کہ عمار پہ افسوس کہ یہ انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، عمار کو ایک باغی گلو قتل کرے گا، یہ جو فریز ہے یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ بڑے بڑے محدثین کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اوریجنل بخاری کا حصہ نہیں ہے، اوریجنل بخاری کا حصہ نہیں ہے، مشہور ہو گیا ہے، یا کہیں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی فٹ نوٹس پہ لکھا ہے۔ جو بخاری چھپ رہی ہے پوری دنیا میں اس میں تو یہ ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب ہم آتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں اس کی طرف۔ اب آ جائیں بخاری کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جی اتھارٹی، اس سے بڑی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ابن حجر، ابن حجر، جی، ٹھیک ہے۔
یعنی ان کی جو بخاری کی شرح ہے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پوری امت کی طرف سے گویا کہ قرض ادا کر دیا، بخاری کی شرح کا قرض تھا۔ ابن حجر یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ وہ سارے ان کے اقوال نقل کر کے، بھئی یہ کتابیں یا تو آپ کھول لیں، آپ کہیں کہ جی یہ کتابوں میں باتیں نہیں حافظ صاحب، یا حافظ صاحب نے پہلی مرتبہ بات کی، ٹھیک ہے۔ وہ مرزا صاحب کیا کرتے ہیں، اپنے فالورز کو جذباتی کہتے ہیں، یار یہ بخاری کو مشکوک بنا رہا ہے، یہ نہیں بتاتے کہ اس نے حوالے کن کے دکھائے ہیں۔ آپ اپنی طرف ان کے فالورز بھی کیا کرتے ہیں، فالورز بھی یہی بات کرتے ہیں کہ حوالوں پہ بات نہیں کرتے، حوالے نہیں کھولنے۔ بھئی اگر آپ حوالے کیوں نہیں کھولتے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بات آپ نے کرنی ہے آپ علمی روایت کی بنیاد پہ کریں، محدثین کے فہم کی بنیاد پہ کریں۔ آپ کو 1400 سال بعد بخاری سمجھ میں آ گئی، آپ سے پہلے کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، ابن حجر کو سمجھ میں نہیں آئی، ذہبی کو سمجھ میں نہیں آئی، مزی کو سمجھ میں نہیں آئی، کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے نا لوگ لکیر کے فقیر زیادہ ہیں۔ یہ ابن حجر جو ہیں یہ وہ اقوال نقل کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم حمیدی نے یہ بات کہی، ابو مسعود دمشقی نے یہ کہی، فلاں نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے۔ اب اپنی بات کرتے ہیں۔ کل تو میں یہ کہتا ہوں وَيَظْهَرُ لِي، اور مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ان البخاری حذفها عمداً، کہ امام بخاری نے یہ الفاظ لکھے تھے لیکن پھر ان کو جان بوجھ کے حذف کر دیا۔ اچھا کیوں حذف کیا؟ اب وہ کہتے ہیں وَذَلِكَ لِنُقْطَةٍ حَفِيَّةٍ، اس کی وجہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے، بہت گہرا نقطہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَهِيَ أَنَّ أَبَا سعید خدری اعترف، کیونکہ ابو سعید خدری نے اعتراف کر لیا صحیح مسلم کی روایت میں۔ اچھا وہ روایت امام بخاری کے پہلے سامنے نہیں تھی، امام بخاری نے پہلے درج کر دیا، بعد میں جب صحیح مسلم کی روایت امام بخاری کے سامنے آئی، حالانکہ وہ ان کے شاگرد ہیں، جس میں حضرت ابو سعید خدری نے یہ اعتراف کیا کہ میں نے براہ راست اللہ کے رسول سے نہیں سنی یہ روایت، یہ الفاظ، تو پھر امام بخاری نے کہا نہیں، اب میں ان الفاظ کو نکال دوں گا۔ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ الفاظ نہیں سنے، تو اب میں اپنی کتاب میں نہیں درج یہ کروں۔ مسلم میں کہہ رہے ہیں، یہ مسلم میں کہہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ابن حجر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب امام بخاری کے سامنے مسلم کی روایت آئی ہے کہ جس میں حضرت ابو سعید خدری نے اعتراف کیا کہ انہ لم یسمع ھذہ زیادہ، یعنی انہوں نے یہ زیادت نہیں سنی، روایت سنی ہے لیکن زیادت نہیں سنی، یہ تقت الفیۃ الباغیہ کے الفاظ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنے، باقی روایت انہوں نے سنی ہے، تو گویا صحیح بخاری کی باقی روایت صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ٹکڑا ہے، یہ جو ٹکڑا ہے یہ صحیح بخاری میں ہے ہی نہیں۔ ابن حجر یہ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے پہلے لکھا تھا، اس سے غلط فہمی پھیل گئی، اچھا، لیکن لکھ کے انہوں نے بعد میں اس کو حذف کر دیا۔ کیوں حذف کر دیا؟ کیونکہ صحیح مسلم کی روایت میں آ گیا کہ حضرت ابو سعید خدری نے یہ بات کہی کہ میں نے اللہ کے وسلم سے نہیں سنا۔ فدل علی ان فی ہذہ الروایہ مدرجہ، تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ الفاظ ادراج ہیں۔ ادراج، اب آپ تو اصول حدیث ماشاءاللہ آپ نے پڑھی ہوگی کہ ادراج کیسے کہتے ہیں، اب جنہوں نے نہیں پڑھی اب ظاہری بات ہے انہیں ہم کیا سمجھائیں۔ ادراج کچھ تو بتائیے نا، تاکہ آپ کی ویڈیوز تو اب عام لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ ادراج کہتے ہیں کہ راوی جو ہے بعض اوقات کسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے، اور یہ صحیح بخاری میں بھی آپ کو ملے گا ادراج، ٹھیک ہے، کہ جو ہوتا ہے راوی وہ کسی روایت کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں اپنی کوئی بات کر جاتا ہے کسی سبب سے، تو وہ سننے والے کو وہم ہو جاتا ہے کہ یہ روایت کا حصہ ہے، حالانکہ وہ روایت کا حصہ نہیں ہے، تو اس کو ادراج کہتے ہیں۔ وہ تو اچھا وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا لیکن سننے والے کو وہم ہو جاتا ہے۔ اب یہ کس نے اپنے طور پہ ادراج کیا؟ اس پہ ہم آگے چلتے ہیں۔ تو امام بخاری یہ روایت لے کے آئے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت ابو سعید خدری یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فریز ہے تقت الفیۃ الباغیہ، یہ میں نے نہیں سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو امام بخاری نے پہلے نقل کیا تھا اپنی صحیح بخاری میں، بعد میں یہ بات جب ان کے سامنے آئی ہے صحیح مسلم کی روایت کے ذریعے تو انہوں نے وہ حذف کر دیا، کیونکہ وہ امام بخاری کی شرط پہ وہ روایت پوری نہیں اتر رہی تھی۔ اب اہم بات ہے، یہ اس کا اہم نقطہ ہے جس کی طرف اب ہم آ رہے ہیں، کہ صحیح بخاری کے قلمی نسخے وہ کہاں ہیں؟ جیسے اب ہم کہیں نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ قرآن مجید لکھا گیا تھا، ہمارے علم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو قرآن کا طالب علم ہوگا تو وہ تلاش کرے گا کہ وہ قلمی نسخے کہاں پر ہیں، تو بخاری علیہ رحمہ کا اپنا نسخہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ صحیح بخاری کا اوریجنل
جو امام بخاری کا نسخہ ہے وہ ہمارے پاس وہ نہیں آج اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے نہیں۔ اچھا، امام بخاری سے بہت سے لوگوں نے لکھا، بہت سے لوگوں نے لکھا، ان میں جو سب سے معروف ہیں وہ فربری ہیں، اچھا امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ ویسے ہزاروں لوگوں نے لکھی ہے، جی لیکن فربری میں نے کہا کہ جو کسی مشہور و وجہ معروف جو معروف ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے اہتمام سے لکھا۔ فربری سے پھر بہت لوگوں نے لکھی، ان میں سے 3 بڑے معروف ہوئے، ایک حموی، حموی دوسرے مستملی مستعملی اور تیسرے کشمینی۔ ان تینوں کے نسخوں کو پھر کسی نے جمع کیا۔ اچھا، ان تینوں کے نسخوں میں اختلاف ہے، اختلافات بڑے نہیں ہیں لیکن ہیں۔ اب ان تینوں کے نسخوں کو ایک بندے نے جمع کیا، اچھا یہ اس نے کمال کام کیا کہ اس نے ان تینوں کے اختلافات جمع کر دیے۔ اس کا نام تھا ابو ذر، ابو ذر وہ نسخہ ابو ذر کہلایا۔ ابو ذر سے پھر لکھا ابو الولید باجی نے، ابو الولید باجی ہاں یہ مالکی فقیہ ہیں، بہت معروف ہے۔ اچھا ان کے آگے جو ہے نا ابو الولید باجی سے آگے لکھا صدفی نے، صدفی صدفی کے شاگرد کون تھے؟ ابن سوادہ، ابن سوادہ، ان کا نسخہ موجود ہے؟ ان کا نسخہ موجود ہے۔ یہ جو ہے نا اس کے کئی نسخے موجود ہیں، ان کے نسخے کی کئی کاپیاں ہیں، وہ کدھر ہے؟ یعنی مغرب میں بھی ہیں، یعنی جیسے ہم اسلامی دنیا کا مغرب کہتے ہیں، استنبول میں بھی ہیں۔ اچھا، یہ نسخہ میں نے نکالا ہے۔ اچھا یہ نسخہ آپ نے لکھا؟ ہاں یہ نسخہ، اچھا اب بہت سی لائبریریز نے ایسا کیا ہے، ان کو مینوسکرپٹس کہتے ہیں، کلمی نسخے، انہوں نے یا ان کی کاپیز ہوتی ہیں، فرسٹ کاپیز، وہ اس کو PDF بنا کے HD امیجز میں ان کو اپلوڈ کر دیتے ہیں، ان مینوسکرپٹس کو؟ مینوسکرپٹس۔ اچھا وہ ہاتھ سے لکھی نسخے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ اتنے نازک ہوتے ہیں، آپ ہاتھ لگائیں تو ہاتھ میں آ جاتا ہے، اچھا بہت پرانے ہیں نا، اب ظاہری بات ہے اس وقت جو تو یہ میوزیمز میں پڑے ہوئے ہیں؟ میوزیمز میں پڑے ہوئی ہیں۔ یہ ابن سوادہ کا نسخہ جو ہے وہ دنیا میں کئی جگہ پہ ہے۔ اچھا یہ نسخہ جو ہے اس کی امیج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس نسخے میں ہم نے یہ نکالا، صحیح بخاری کا یوں آپ کہہ لیں قدیم ترین نسخہ ہم نے نکال لیا اویلیبل، جو ہمیں اویلیبل ہے، قدیم ترین ہینڈ ریٹن ہاں مینوسکرپٹ جو اس وقت موجود ہے وہ ابن سوادہ کا ہے، ابن سوادہ کا۔ اور ابن سوادہ سے لنک چلتا ہے امام بخاری تک، سند موجود ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ اور دنیا میں بخاری کے جو ہے نا وہ آخر میں ہم جائیں گے تو 2-3 نسخے ہی زیادہ معروف ہوئی ہے۔ اس وقت جتنی بخاری پبلش ہو رہی ہے نا وہ بیسیکلی 2 نسخوں سے پبلش ہو رہی ہے، یعنی سورس کیا ہے، امام بخاری جو دنیا میں پبلش ہو رہی ہے اس کا سورس کیا ہے، وہ 2 نسخے ہیں۔ ایک یہ ابن سوادہ کا نسخہ، ابن سوادہ، یہ ابن سوادہ کے نسخے سے یہ مغرب میں پبلش ہوتی رہی ہے، اچھا اسلامی دنیا کا مغرب مراد ہے، مراکش، الجزائر، لیبیا، موریتانیہ، وہاں مغرب میں۔ مشرق میں جو نسخہ سورس بنا ہے نا وہ یونینیا بنا ہے، یونینیا، اس پہ ہم علیحدہ سے گفتگو کریں گے، یونینیا۔ تو ہمارے ہاں جو بخاری پبلش ہوتی ہے اس کا سورس نسخہ یونینیا ہے مشرق میں، اور مغرب میں جو بخاری پبلش ہوتی رہی ہے اس کا جو سورس ہے وہ ابن سوادہ کا نسخہ ہے۔ تو بیسیکلی یہ 2 ہی نسخے ہیں امام بخاری کے مستند ترین، اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں ان میں پہلے نسخہ ابن سوادہ ہے، پہلا ابن سوادہ ہے، اور یونینیا کے نسخے جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو یونینیا کا نسخہ یہ کہتا ہے کہ میرا مصدر ابن سوادہ کا۔ اچھا انہوں نے بھی اپنا لنک جوڑا ہے ابن سوادہ کے ساتھ، یونینیا۔ اب دیکھیں نا، جب بھی کوئی نسخہ تیار ہوتا تھا تو وہ کچھ نسخے سامنے رکھتے تھے، ٹھیک ہے، تو یونینیا کا جب نسخہ تیار ہوا تو انہوں نے بہت سارے نسخے سامنے رکھے، ٹھیک ہے، اور وہ جو انہوں نے بہت سارے نسخے سامنے رکھے اس میں انہوں نے سب سے زیادہ اہمیت ابن سوادہ کے نسخے کو دی، یعنی ابن سوادہ کا نسخہ بیسیکلی یونینیا کے نسخے کا بھی سورس ہے، اس اعتبار سے ابن سوادہ کے نسخے کی اہمیت بہت مسلم۔ تو اب ابن سوادہ کے جو آپ نے نکالا ہے اس کا مینوسکرپٹ، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں وہ یہ کہہ رہا ہے، اب یہاں یہ جو عربی جانتے ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے تو اس کو بہت ہی تحقیق کر ڈالی، کہاں سے شروع کیا کہاں تک لے گئے؟ یہاں پہ کیا الفاظ ہیں، شروع میں وہی بات ہے کہ جو ہے نا صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور وہ 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے حضرت عمار بن یاسر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی جھاڑی ہے۔ یہ کوئی پرنٹنگ پریس والی عربی تو نہیں ہے لیکن کلیئر ہے، جس کو عربی آتی ہے وہ ایک نظر میں اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ویح عمار کے اوپر افسوس، آگے نہیں لکھا ہوا تقتل الفئۃ الباغیہ، آگے کیا لکھا ہوا ہے، یدعوہم الی الجنہ، عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہے، ویدعونہ الی النار، اور وہ اس کو
عمار کو آگ کی طرف بلا رہے ہیں رضی اللہ عنہ. تو اس پہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اعوذ باللہ من الفتن، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں فتنوں سے. ٹھیک ہے، یہ اب روایت ہے اسی چیپٹر میں، وہی راوی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں تقت الفیۃ الباغیہ کے الفاظ نہیں ہیں، مینوسکرپٹ میں نہیں ہے، قدیم ترین صحیح بخاری کے نسخے میں نہیں، جو کہ اویلیبل ہے. اب دیکھیں نا، جس کا کوئی ریسرچ سے ڈاکٹر صاحب تعلق ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ مینوسکرپٹ کیسے کیسے ہیں. لوگ مینوسکرپٹ کے اوپر پی ایچ ڈیاں کرتے ہیں. ایبسولوٹلی رائٹ. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ابھی تک میں آپ کی بات سمجھا ہوں، اس وقت پوری دنیا میں جو صحیح بخاری ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے، پبلش ہو رہی ہے، اس کے سورس ہیں دو. ایک ابن سوادہ، یونینیا، اور یونینیا بھی اپنا لنک جو جوڑتا ہے وہ ابن سوادہ سے ہی جوڑتا ہے. اور ابن سوادہ کا مینوسکرپٹ جب آپ نے نکالا تو اس کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ جو محدثین یہ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی بیس ہے. اس کی بیس ہے، کیونکہ ابن سوادہ کے نسخہ میں نہیں ہے. اس کی بیس کیا ہے؟ یعنی محدثین سچ کہہ رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں جو نسخے تھے صحیح بخاری کے، اس میں یہ الفاظ تھے ہی نہیں. اس وقت جو بخاری پبلش ہو رہی ہے نا، نسخہ یونینیا سے پھر آگے نسخے چلے. اچھا، اس کے بعد بھی آگے نسخے چلے ہیں، اور ان میں ایک نسخہ بڑا معروف ہوا. یعنی وہ نسخے سے آگے نسخہ کاپی ہوتا تھا نا، پھر آگے کاپی ہوتا تھا، کاپی در کاپی ہوتے ہوئے ایک نسخہ بڑا معروف ہوا جس کا نام ہے نسخہ سلطانیہ. سلطنت عثمانیہ کے تحت جو ہے سلطان غالباً عبد الحمید نے، یہ جو 100 سال پہلے تھے، جی انہوں نے کیا کام کیا کہ جامعہ ازہر کے علماء کی ڈیوٹی لگائی، ایک کمیٹی بنا کے کہ تم صحیح بخاری جو ہے نا اس کو ہم نے پبلش کرنا ہے. دوسری بات جو ابن حجر نے کی ہے علیہ الرحمہ، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی امام بخاری نے پہلے لکھے تھے، جب لکھے تھے نا تو کچھ لوگوں نے بھی لکھ لیے، بعد میں امام بخاری نے ان کو حذف کر دیا جب ان کے کرائٹیریے پہ وہ روایت پوری نہیں اتری. امام بخاری نے تو حذف کر دیا، لیکن جو لوگ لکھ کے جا چکے تھے تو وہ غلطی پھیل گئی. اچھا، تو اس لیے اکثر نسخوں میں جو آخری نسخے تھے ان میں تو وہ الفاظ نہیں تھے، لیکن جو پہلے لکھ چکے تھے ان میں وہ آگے نقل ہوتے ہوتے چلے گئے. تو وہ جب نسخہ یونینیا کے مصادر میں آئے، ان میں سے کوئی نسخہ، تو انہوں نے وہ لفظ بھی اس میں ڈال دیے، ایڈ کر دیا. تو نسخہ یونینیا میں یہ الفاظ اس طرح سے آئے. پھر نسخہ یونینیا سے پھر یہ نسخہ سلطانیہ جب تیار ہوا تو انہوں نے مصدر بنایا نسخہ یونینیا کو، کیونکہ مشرق میں وہی تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر اس کو نسخہ سلطانیہ. اچھا، نسخہ سلطانیہ کے بعد اب اس وقت جو نسخے پبلش ہو رہے ہیں صحیح بخاری کے، ان میں مستند ترین نسخہ پبلشنگ کے اس ٹائم پیریڈ میں، پرنٹنگ پریس کے ٹائم پیریڈ میں، وہ دارالتحصیل کا ہے. دارالتحصیل کا ہے، کیونکہ دارالتحصیل نے بنیاد بنایا ہے نسخہ سلطانیہ کو. اچھا، ٹھیک ہے، جو اسٹیٹ لیول پہ کام ہوا تھا دارالتحصیل نے اس کو بنیاد بنایا. اور دارالتحصیل نے ایک اور کام کیا کہ اور جو مستند نسخے تھے ابن سوادہ وغیرہ کا، اور ان کو بھی سامنے رکھ لیا. اب آپ دیکھیں صحیح بخاری پبلش کیسے ہو رہی ہے. یہ اصل میں علمی طور پہ صحیح بخاری کو پبلش کرنا، یہ آج پبلش ہو رہی ہے. اچھا، ٹھیک ہے، یہ ابھی آپ کے سامنے میں اس کا یہ اسکین ہم دکھا رہے ہیں. اس میں کیا ہے کہ انہوں نے چونکہ نسخہ سلطانیہ کو کاپی کیا اور نسخہ سلطانیہ نے نسخہ یونینیہ کو کاپی کیا تھا، اس میں متن میں الفاظ سے تقت الفیۃ الباغیہ کے، تو یہ متن میں لے آئے ویح عمار تقت الفیۃ الباغیہ. عمار پہ افسوس کہ اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. لیکن یہاں پہ انہوں نے 9 نمبر حاشیہ لگایا. ٹھیک ہے، 9 نمبر حاشیہ لگا کے کیا کہتے ہیں نیچے، تقت الفیۃ الباغیہ ساکت عند ابی ذر، یعنی ابی ذر سے مراد وہی ابن سوادہ کے استاد جو ہے صدفی کے استاد ابو الولید باجی کے استاد ابو ذر میں اور امام بخاری میں صرف 2 واسطے ہیں. اچھا، اوکے، ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر کے نسخے میں یہ الفاظ نہیں ہیں. دیکھیں، آج ہمارے پاس ابو ذر کا نسخہ نہیں ہے، پرانے لوگوں کے پاس تو تھا نا ڈاکٹر صاحب. ایسے ہی آپ بات سمجھ رہے ہیں. اس دور میں اگر کوئی بندہ لکھ رہا ہے کہ ابو ذر کے نسخے میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے وہ نسخے موجود ہیں. مرور زمانہ کے ساتھ وہ غائب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. جنگ و جدال جب ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں.
تو ابو ذر کے نسخے میں یہ الفاظ نہیں ہیں اور اسیلی کے نسخے میں بھی نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ نسخہ ہے، ٹھیک ہے، کہ صحیح بخاری میں یہ تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ نہیں تھے، ایک بات تو یہ ہوگی، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ محدثین شروع سے یہی بات کہتے رہے، شروع سے محدثین کہ یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے کہ صحیح بخاری کے قدیم ترین جو نسخے ہمارے پاس اس وقت بھی موجود ہیں، بھائی میں نے گھر میں نہیں بنائے، وہ میوزیم میں پڑے ہیں ٹھیک ہے، تو اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو مستند ترین نسخے آج کل پبلش ہو رہے ہیں، جو علمی نسخے صحیح بخاری کے آج بھی پبلش ہو رہے ہیں، جن میں مختلف نسخوں کا اختلاف تذکرہ کیا جاتا ہے فٹ نوٹس میں، اس میں فٹ نوٹس میں واضح طور پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے ہاں کہ یہ اختلاف موجود ہے، یہ اختلاف موجود ہے اور یہ فلاں فلاں نسخے میں یہ الفاظ نہیں ہیں، بھلے انہوں نے متن میں ڈال بھی دیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو علمی حلقوں میں یہ بات ہوگی نا کہ اصل مختلف الفاظ کا جو اختلاف ہے مختلف نسخوں میں، لیکن عام آدمی جب ایک بخاری خریدتا ہے انگریزی میں یا اردو میں یا عربی میں، اس میں تو یہ چیز نہیں ہے، اس میں تو یہ الفاظ موجود ہیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ وہ تو دیکھیں عامی جو ہے نا، پھر عامی ہم وہی بات کہتے ہیں، اگر عامی نے کوئی اوپینین جنریٹ کرنی ہے تو وہ علم حاصل کرے، اور یہ اسے کہتے ہیں علم کی دنیا، اور علماء سے رجوع کرے۔ ہاں علماء سے رجوع کرے۔ اگر اس نے اوپینین جنریٹ کرنی ہے، اس نے اگر بخاری پڑھنی ہے خود سے عمل کرنے کے لیے، اپنی ذاتی اصلاح کے لیے، دیکھیں ایک ہے میں نے اپنی اصلاح کے لیے کتاب و سنت کا مطالعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، کو علماء نے آپ کے لیے ترجمے کیے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو بیان کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے تو علمی رائے دینی ہے۔ اور بھائی جب آپ نے علمی رائے دینی ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، پھر آپ کو عالم بننا پڑے گا، پھر آپ کو علمی دنیا کی سیر کرنی پڑے گی۔ بہت سادہ سی بات ہے، آپ کے گھر میں بچہ بیمار ہو گیا یا آپ کو خود کوئی مسئلہ ہو گیا تو مائیں ٹوٹکا کر لیتی ہیں، اپنی حد تک آپ نے ٹوٹکا کر لیا۔ اب اگر آپ یہ کام کرتے ہیں کہ جی میں نا اپنے گھر کے قریب جو چوک ہے نا وہاں ایک دکان بھی کھول لیتا ہوں، ہاں کلینک کھول لوں اور لوگوں کو کہوں کہ بھئی آؤ اور علاج کرواؤ، تو آپ گورنمنٹ آپ کو پکڑے گی۔ اپنی حد تک جو آپ نے کرنا ہے آپ کریں بھائی اپنے گھر میں، لیکن جب آپ نے دوسروں کا علاج کرنا ہے پھر آپ میڈیکل کالج میں جائیں، پراپر نالج حاصل کریں، سرٹیفکیٹ حاصل کریں، ہاں پھر اس کے بعد آپ دکان کھول سکتے۔ تو پھر آپ مرزا صاحب کو کیا دعوت دینا چاہیں گے اس کے بعد کہ بھائی دین کا علم حاصل کریں؟ ہم دونوں یہی کہیں گے سب سے پہلے عربی زبان کا علم حاصل کریں، عربی کے اندر پختگی پیدا کریں، اور پھر صحیح معنوں میں وہ بس ان کو الفاظ آتے ہیں اصول حدیث اصول فقہ، صحیح بات ہے، انہیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی، اور نہ ان کے شاگردوں کو پتہ ہے کہ اصول حدیث کس بلا کا نام ہے۔ وہ انہوں نے اردو میں چند کتابیں پڑھ لی ہیں شیخ زبیر علی زئی علیہ الرحمہ کی، اس سے ان کو شاید یہ وہم ہو گیا کہ انہیں کچھ پتہ ہے۔ تو یہ جو علوم و فنون ہیں، اصول تفسیر ہیں، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، عربی گرامر کا گہرا علم ہے، بلاغت کا علم ہے، پھر اسماء و رجال کا علم ہے، پھر اب دیکھیں نا یہ بات جو ہم نے نکالی ہے، یہ نسخوں کا علم، صحیح بخاری کے نسخوں کا، ان کا تقابلی مقابلہ، مینوسکرپٹس کا، اس کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں۔ جو اس میں ایک بات میں کر دوں کیونکہ یہ نیچے جذباتی طور پہ شور مچاتے ہیں نا، اور وہ جذبات لوگوں کے ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری کو مشکوک بنا لیں، ضعیف بنا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی کہ صحیح بخاری کی روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہے، ہم نے نہیں کہی، صحیح بخاری کی روایت بالکل صحیح ہے۔ ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ اس میں یہ جو فریز ہے، یہ جو ایک جملہ آ گیا ہے، پوری روایت صحیح ہے لیکن یہ جملہ ایڈیشن ہے، اس کو ادراج کہتے ہیں، اصول حدیث کی اصطلاح میں اس کو ادراج کہتے ہیں۔ وہ اصول حدیث کی کسی کتاب میں برائے مہربانی پڑھ لیں، تو ادراج جو ہے صحیح حدیث میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی جملہ ایسا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو گیا لیکن وہ ثابت نہیں ہوتا، تو وہ جملہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جملہ ثابت نہیں ہے، یہ راوی کے وہم سے آ گیا ہے، باقی روایت ثابت ہے، یعنی جملہ ثابت نہیں۔